میں تو روز اللہ سے مانگتا ہوں مگر آج تک ہوا کچھ نہیں۔ اگر آپ بھی یہ خیال رکھنے والوں میں سے ہیں تو داؤد علیہ السلام کے زمانے کا یہ سچا واقعہ سن لو۔ ایک عورت یہ مانتی تھی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سراسر عدل و انصاف ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن اور رات مشقت کرتی ہوں۔ پچھلے روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں لپیٹ کر بازار بیچنے جا رہی تھی، لیکن اچانک پیچھے سے پرندہ مجھ پر ٹوٹ کر جھپٹ پڑا اور وہ کپڑے کی گٹھری لے کر اڑ گیا۔ اس نے اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھا۔ میں یوں ہی حسرت سے کھڑی رہ گئی۔ میرے پاس اب بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ انتظام نہیں۔ میری 3 بیٹیوں کو میں کیا کھلاؤں گی؟ اس عورت کا تو حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ قصہ بیان کرنا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اللہ کے نبی کی اجازت ملتے ہی 10 تاجر اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہمارے ان دینار کو ان کے مستحق تک پہنچا دیجئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، اللہ کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی جس سے ہماری کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس سوراخ کو بند کر سکے۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کے لیے بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاتا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر نکال پھینکا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے باہر آ گئے۔ اب یہ صدقہ کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، چاہے جسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کر دیے اور فرمایا، جاؤ انہیں اپنے بچوں پر خرچ کرو۔ جو کوئی پریشانی اور مصیبت کے وقت اللہ سے کچھ دعا مانگنا چاہتا ہو، صبح اور شام کسی بھی گھڑی سب سے پہلے لا الہ الا ہوا 7 بار پڑھیں، اس کے بعد ہو اللہ 7 بار پڑھیں، پھر اللہ اللہ ربی لا اشرک بھی شیئا 7 بار پڑھ لیں۔ اسماء بنت امیہ کو یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے اور اس پورے وظیفے کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگ لو۔